اجی سے چھوڑ کر فوراً ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اماں ابا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ کی غیر متوقع کو آمد کا سبب پوچھنے پر عائشہ کے کچھ بولنے سے قبل ہی اس نے کہا تھا، چاچا کالج میں چھٹیاں ہونے میں کچھ دن رہ گئے تھے، پڑھائی وڑھائی تو ہوتی کوئی نہیں، اس لیے میں نے سوچا اسے خود ہی چھوڑاؤں، بعد میں میرے پاس تو وقت ہوگا نہیں، میں اپنا تبادلہ کمپنی کے ہیڈ آفس میں کروانے لگا ہوں، پھر اسے لینے کے لیے تجھے خود آنا پڑتا، میں نے سوچا تو کہاں کھجل خوار ہوتا رہے گا۔ تایا جان کو بھی اس نے اسی سے ملتا جلتا جواب دیا تھا۔ بمشکل چند منٹ ابا کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا۔ تانلیا والا سے آپا آئی ہوئی تھی۔ اس کی 2.5 سالہ بیٹی شہلا عائشہ سے بہت مانوس تھی۔ اس کے آنگن میں قدم رکھتے ہی شہلا اس کی گود میں سوار ہو گئی تھی، اپنی توتلی زبان میں سوالوں کی ایک طویل فہرست اس کے سامنے مرتب کر رہی تھی۔ تھالا بول، تھالا بتا، ہنسنا۔ آپا بولی، کیا بات ہے، زیادہ تھک گئی ہے؟ بڑی چپ چپ ہے۔ سہیلیاں ادھر رہ گئیں، دل اداس ہوگا نا، 2-3 مہینے جو پڑ گئے بیچ میں۔ ابا ادوائیاں کھینچتے ہوئے مسکرائے۔ ایشو، مجھے تیرا منہ سوجا ہوا لگتا ہے، چھاؤں میں بیٹھی ہے، شاید اس واسطے، ادھر ہو ذرا۔ آپا کی بات سن کر اس نے شیلا کو گود سے اتارا اور اٹھ کر نلکے کی طرف بڑھی۔ اماں بولنی، نلکا خراب ہے، کدی تو صاف پانی آتا ہے بالکل ستھرا، تو کدی مٹی گارا نکل لگتا ہے، منہ ہاتھ ٹوٹی سے دھو لے، کنیز موٹر چلا دے، ٹھنڈا پانی نکلے ذرا، ٹینکی کا پانی تو اگ ورگا تتا ہوگا، آج تو سیک بھی اخیر کا ہے۔ کنیز نے پانی کی موٹر چلا دی۔ اماں، میں نہا لیتی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ لے، اس میں پوچھن والی کیا بات ہے، بڑی سونی گل ہے، نہا لے، طبیعت ہولی ہو جائے گی۔ کنیز، ایشو کو نئی گاچھی صابن کی نکال دے۔ عصر کے وقت کنیز اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کالج کی تایا جی کے گھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اماں تیرے بیاہ کی تیاریوں میں لگی ہیں، 4 ریشمی جوڑے تو خرید بھی لیے ہیں، گنگا جمنی لیس لگا کر ایک بڑا سونا دوپٹہ میں نے تیار کیا ہے، دکھاؤں تجھے؟ جستی ٹرنکوں اور پیٹیوں کا بیانہ بھی پکڑ آیا ہے ابا، اس بار موسم میں بستروں کے لیے کپا بھی خرید لیں گے۔ استانی سغرا کی بیٹی اب ٹھیک ہے؟ اس سے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ ہاں، بھلی چنگی ہوگی کب کی، اب تو اسکول بھی جانے لگی ہے۔ ایشو، صابن کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ذرا سا باقی رہ گیا ہے، پیکٹ سے نکال کر نواں نکور تجھے پکڑایا تھا، اب جو دیکھا ہے تو آدھے سے زیادہ کھر گیا ہے۔ تو نہاتی رہی ہے یا صابن کھانے لگی ہے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے، پورے 2 گھنٹے سے تو غسل خانے میں رہی ہے۔ وہ چپ رہی تھی۔ میں تیری شادی پر رات کو کیا پک رہا ہے آج؟ بڑی اکھڑی اکھڑی ہے اشو، آپا کے پاس بھی نہیں بیٹھی، خیر تو ہے؟ تائی نے کچھ کہا ہوگا، وہ طنز کرنے سے باز نہیں آتی۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی، اسے نہیں پتا تھا یہ کوشش اس کا بھید کھول دے گی۔ تو رو رہی ہے؟ کنیز تڑپ کے بولی۔ کیا ہوا، روتی کیوں ہے؟ میں کیوں روں گی بھلا؟ رونے کی کوئی وجہ بھی ہو، پتہ نہیں آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کنیز کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اجی بھی ناراض سا لگتا تھا، 2 گھڑی بھی نہیں ٹکا، اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے؟ اشو بتاتی کیوں نہیں، کیوں روئے جاتی ہے؟ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہے۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور بھیگی آواز میں بولی، میں ہسٹری کے پرچے میں فیل ہو گئی، میں نے بڑی محنت کی تھی۔ رخساروں پر لڑکتے آنسو اس کی تھوڑی سے پھسل کر چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ کنیز ہنس پڑی۔ یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ حوصلہ کر، تو نے محنت تو کی تھی نا، نصیب کے لکھے کو کون ٹالے؟ فیل تو نہیں ہوئی، غیر حاضری ہوئی ہے، دل چھوٹا نہ کر، میں تو ڈر گئی تھی کہ اللہ جانے کیا ہو گیا، پاگل نہ ہو تو۔ اس نے ہاتھ کو یوں جنبش دی جیسے اس کی نادانی پر ماتم کری ہو، اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اذان شروع ہو گئی، موزون لوگوں کو پکارنے لگا، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینے لگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، کسی بلاوے کا جواب اس نے نہیں دیا۔ موزن پکارتا رہا، وہ ہونٹوں پر تالا لگائے بیٹھی رہی۔ وہ بلاتا رہا، وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند بے حس و حرکت رہی۔ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی۔ کیسے آؤں؟ کتنا دھوؤں خود کو، کتنا صاف کروں کہ تیرے پاس آنے کے قابل ہو جاؤں؟ میل ہی میل ہے، گند ہی گند ہے، یہ صابن یہ پانی کوئی اثر نہیں کرتا، میں جتنا بھی پانی بہاؤں، جتنا بھی صابن ملوں، کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے جسم سے چمٹی غلاظت دور نہیں ہوتی، خوشبو کے ڈھیر اونڈیلوں تو بھی نہیں بو چھپتی۔ کیسے آؤں تیرے سامنے؟ میں کیا کروں؟
آپا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چارپائی پر لیٹ کر سوتی بن گئی تھی۔ ایک بازو اس نے آنکھوں پر رکھ لیا تھا تاکہ آنسو آپا کی نظروں میں نہ آئے۔ اس کے پاس کسی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں نے کنیز کو پکارا، جانی مصلح دے عائشو کو، پنجے نماز پڑھے گی۔ مصلح تو لے کر نہیں گئی، یہ کڑی تو بڑی جلی ہو گئی ہے۔ لوگ پڑھ کے تمیز سیکھتے ہیں، طریقہ سلیقہ سمجھتے ہیں، اور یہ اس پر تو بڑا ہی پٹھا اثر کیا ہے پڑھائی نے۔ کیسی بی بی ہوتی تھی عائشو، جی جی کرتے زبان سوکھتی تھی۔ جب سے گیمبرو واپس آئی ہے ایک وار میرے کول نہیں بیٹھی، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک چپ۔ شیلا بیچاری ترلے کرتی پھری اس کے پیچھے، اسے بھی نہیں بلایا۔ رابعہ ناراض ہو رہی تھی، کہنے لگی اماں ایشو میری کڑی کو پوچھتی نہیں، اسے کھڑاتی نہیں، سارے طور طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ سنتی ہے بگو، اے بھی نہیں پوچھتی کہ تیرے وال کیسے رکھے ہو گئے ہیں، ماں تیل ڈال دوں تیرے سر تے۔ اماں اپنی مڑے ہوئے سنگوں والی مریل سی بکری کے پاس بیٹھ کر اسے اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے ایشو کو، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، آپ ہی آپ بولتی ہے، بڑبڑ کرتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کون ہے جسے سناتی ہے۔ نیڑے چلے جاؤ تے پھر چپ، کچھ بتاتی ہی نہیں، یا بیٹھی صابن سے کھیڑ دی لیندی ہے، ہاتھ پیروں پہ صابن ملے جاتی ہے، منہ دھوئے جاتی ہے۔ ویمن کیوں ہو گئی ہے اللہ ہی جانے، مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے ایشو کو، رنگ بھی کیسا پیلگ ہو رہا ہے اس کا۔ جس روز ٹھینگ موڑ جان والی بس پہ بٹھا کے آئی ہوں، جوگی رنگ کے سوٹ اور مشینی کڑھائی والی کالی چادر میں کیسا لشکان مار مکھڑا تھا۔ میں نے تو 100 وار رب سے اس کی خیر مانگی، ایسی بپھن ہو تو نظر آپ ہی لگ جاتی ہے نا۔ کتنا روکا میں نے کریم بخش کو، کتنا رولا ڈالا، اسے نہ بھیج، 12 جماعتیں بڑی ہوتی ہیں، اتنا بہت سا پڑھ کے کیا کر لینا ہے، پر مجھ نہ ماننے کی کون سنتا ہے۔ میرے ہٹکتے ہٹکتے بھی بھیج دیا، اس کی تائی نے کہاں برداشت کیا ہوگا، بڑی شومنی ہے وہ، کھان پین کی ساری چیزیں جندروں میں رکھتی ہے، دودھ دہی کو ترساتی ہوگی، تو بھی چنگی طرح کھایا کر بکو۔ کریم بخش کہتا ہے میں تیری سیوا نہیں کرتی، تجھے ویلے سے پٹھے نہیں ڈالتی، لے بھلا میں کوئی ایسا کرتی ہوں، میں تو اپنے بچوں کی طرح سانبھ رہی ہوں تجھے، اب تو ہی پٹھوں کو منہ نہ لگائے تو میں نصیبہ سڑی کیا کروں۔ اماں نے بگو کی ابری ہوئی پستیوں پر ہاتھ پھیر کر ٹوٹے ہوئے پیندے والی تاگری قریب کھسکائی اور چارہ اس میں ڈال کر بگو کے آگے رکھ دیا۔ آج کل تو پٹھے ملتے ہی نہیں، لو سن، سارا سیک نے ساڑ دیا ہے۔ ہائے ہائے نہیں میری ماں، وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کراہتی ہوئی اٹھی۔ میں روٹیاں پکا لوں، تندور تپ گیا ہوگا، کریم بخش بس گھر آن والا ہی ہے۔ انہوں نے چند تنکے اٹھا کر تنور کے دہکتے ہوئے دہانے میں اچھالے، آگ کے شعلے ایک لمحے کے لیے بھڑک کر آج جلی کچی دیوار کے ساتھ اوپر اٹھے اور پھر سر کے بل واپس دہانے میں جا گرے۔ اماں خالی خالی نظروں سے آگ کی حدت سے سرخ کناروں پر کروٹیں بدلتے شعلوں کو دیکھنے لگیں۔ اتوار کی صبح 9 بجے کے قریب انیل گاڑی لے کر نکلا تو وہ تیز تیز قدموں سے گلی کے نکڑ پر کھڑی ٹیکسی میں جا بیٹھی، جو عالیہ اس کی ہدایت پر کچھ دیر پہلے رک کر آئی تھی۔ ڈرائیور سے اس نے انیل کی گاڑی کا تعاقب کرنے کو کہا تھا اور اس کے تذبذب بھرے انداز کو دیکھ کر ایک بڑا نوٹ اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ نوٹ جیب میں ڈالنے کے بعد وہ کسی قسم کا سوال کے بغیر انیل کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ایک کیتھیڈرل کے سامنے رک گیا تھا۔ جاسیہ نے امڑتے ہوئے آنسوں کو بمشکل واپسی دھکیلتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا اور کیتھیڈرل کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر جنگلے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ انیل باہر نکلا تو وہ دعاؤں کی کتاب کو جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کے ساتھ فادر بھی تھے۔ وہ دروازے میں ٹھہر کر کچھ دیر ان سے بات چیت کرتا رہا، پھر اپنے سامنے صلیب بنا کر جھک گیا۔ جاسیہ کی سانسوں میں ریت اڑ رہی تھی، سانس لینا دشوار تھا۔ اسے جنگلے کی سلاخوں کو اتنی شدت سے گرفت میں لیا تھا کہ ہتھیلیوں پر سرخ لکیریں کھنج گئی تھیں۔ انیل گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہا تھا، وہ اپنی جگہ تھمی رہی تھی۔ وہ عیسائی ہے تو میں اس کے ساتھ کس حیثیت سے رہ رہی ہوں؟ طوائف یا داعشہ؟ اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ میری خدمت کے عوض مجھے آسائشیں فراہم کرتا ہے۔ طوائف کا کام یہ ہوتا ہے، دل بہلانا یا معاوضہ لینا، میں یہی تو کرتی رہی ہوں۔ میں تو گٹر میں گر گئی ہوں، سر سے پیر تک لتھڑ گئی ہوں، میرا بچہ ناجائز، میں اپنے پیٹ میں حرام بچہ لیے پھرتی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں نے انیل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کٹا لیے، اور مجھے کیا ملا؟ میں کس شے کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی؟ میری بینائی کیوں چھن گئی تھی؟ میں نے محبت کی ہے،
یہ محبت ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو میں رو کیوں رہی ہوں؟ مجھے ملال کس بات کا ہے؟ محبت تو مل گئی مجھے، اور کیا چاہیے؟ یہی مانگتی تھی میں، مل تو گئی، اب دکھ کس لیے؟ وہ سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پاس سے گزرنے والے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھورتے رہے، مگر وہ ان کی نظروں سے یکسر بے خبر تھی۔ پھر اس نے ایک نظر گرجے کو دیکھا اور کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کے خیال سے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گرجے کی عمارت خاموشی اور تاریکی کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک اس کی نظریں کسی اندھی چمگادڑ کی طرح ادھر ادھر سر ٹکراتی رہیں۔ اسے بے شمار ہولے اور عجیب و غریب پرچھائیاں اپنی طرف بڑھتی دکھائی دیتی رہیں، لیکن جب اس کی آنکھیں اندر کی نیم تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو تو سایوں کی حرکت تھم سی گئی تھی۔ مقدس تصاویر اور مذہبی مجسمے اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے، جانے کسی ذہنی روح میں وہ یہاں چلی آئی تھی۔ اندر آتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر خفیف سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ باہر جانے کی نیت سے مڑنے لگی تھی کہ اس کی نظر عشائے ربانی کے میز کے قریب موجود فادر پہ پڑی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ بے اختیار وہ رک گئی تھی۔ یہاں آؤ، وہ اسے پکار رہے تھے۔ وہ ششو پنچ میں گھرائی تھی۔ آگے آ جاؤ، کس خیال نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے چلی اور بین الصفوف راستے میں سے گزر کر بڑے ممبر کے پاس پہنچ گئی۔ میری بچی، تم کچھ دیر سے آئی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ صبح کی سروس کو تمام ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ وہ خاموش رہی اور عشائے ربانی کی میز پر ایک مثلث میں جلتی ہوئی شمع کے جھلملاتے شعلے پر نظر جماتی۔ تم کچھ پریشان لگتی ہو۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فادر اسے ساتھ لیے نشستوں کی پہلی قطار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہاں اب بولو، تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ میں خداوند کی دی ہوئی قوت سے تمہاری رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر فادر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو پھسل کر رخسار پر حرارت کا ہلکا سا احساس پیدا کرتا ہوا دوپٹے میں جذب ہو گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ شاباش میری بچی، بولو، بہادر بنو۔ خاموش رہو گی تو دکھ اور تکلیف دہ ہو جائے گا۔ کہہ دو، دل کو سکون ملے گا۔ وہ کچھ دیر تک کرسی کے ہتھے پر بے مقصد ہاتھ پھیرتی رہی اور پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی، فادر، محبت کیا ہے اور محبت کرنا کیسا ہے؟ اس کی آواز میں ساحلی ہوا جیسی نمی تھی۔ چند ثانیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ اپنے سر پر ان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے ایک نظر ان کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ محبت کیا ہے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں دہرایا۔ اس سوال کا شاید کوئی ایسا جواب میں نہ دے سکوں جو تمہیں حتمی محسوس ہو اور جسے سن کر تمہارا اضطراب تھم جائے۔ بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے، مگر کسی کے الفاظ کو محبت کی مکمل اور آخری ڈیفینیشن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خالق کا ایک راز ہے جس کا سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مخلوق کے پاؤں شل ہو گئے ہیں، مگر بھید نہیں کھلتا، اور جب تک بھید نہ کھلے جستجو ختم نہیں ہو سکتی۔ ازل سے ابد تک کا سفر اسی جستجو پر محیط ہے۔ کون جانے محبت کیا ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس کے ہزاروں پہلو اور ہزاروں روپ ہیں۔ کسی ایک روپ کا کھوج لگانے نکلو تو دوسرا روپ نئے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں محبت کی تعریف کیا بیان کروں گا؟ میں تو ایک ناقص العقل عام سا انسان ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا یہ کیا ہے اور اس کی اساس کہاں ہے۔ خدا جانے یہ زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے برستی ہے، رات کی تاریکی میں چھپی ہے یا دن کے اجالے میں بستی ہے، پھول کے سینے میں پلتی ہے یا کانٹے کی نوک پر رقصہ ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا وجود محبت کی مرہون منت ہے۔ خدا خود محبت ہے اور اس کی ہر تخلیق کا باعث محبت ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بے حد نرم لہجے میں سے مخاطب کیا، میری طرف دیکھو میری بچی۔ اس نے آنسوں سے دھندلائی ہوئی آنکھیں ان کے چہرے پر مرکوز کیں تو شفاف قطرے پلکوں سے ٹوٹ کر ملگجے اندھیرے میں کھو گئے۔ تم نے پوچھا ہے محبت کرنا کیسا ہے۔ تم نے بائبل کو نہیں پڑھا۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانوں میں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔
انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ کا ایک اقتباس دہرایا۔ میرے خیال میں تمہارے سوال کا اس سے زیادہ جامع جواب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے جسم کی لرزش اس کی ابتر ذہنی کیفیت کی غماز تھی۔ فادر اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مت رو میری بچی، یسوع تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غم سے نجات دے گا۔ تم اس کی طرف رجوع کرو، وہ اپنے مہربان ہاتھوں سے تمہارے سب دکھوں کو یوں چن لے گا، درد کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فادر مجھے بتائیں، اس نے آنسوں سے بھیگی آواز میں کہا، مجھے بتائیں میں ایسی محبت کا کیا کروں جو ایمان کو نگل جائے، ایسی محبت جو مجھے فنا کرنے کے در پر ہے، ایسی محبت کو کیسے؟ گلے میں آنسوؤں کے پھندے کے باعث وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ وہ بالکل بے اختیار اور شکستہ دل لگ رہی تھی۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ فادر نے ایک بار پھر عہد نامہ جدید کے الفاظ کو ٹھہرے ہوئے لہجے میں دہرایا تھا۔ تم بہت دکھی ہو، شاید محبت نے کسی ایسے روپ میں تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے جو وسوسے میں مبتلا کرنے والا اور شاید تمہارے لیے ناقابل فہم بھی ہے۔ ابھی تمہارا ذہن الجھا ہوا ہے۔ گھر جاؤ اور پرسکون ہونے کی کوشش کرو، پھر آنا۔ شاباش، اب تم جاؤ۔ وہ اٹھی اور آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ فادر چند لمحے تک اس کے آنسوں سے تر چہرے کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے۔ خداوند تمہارے دل کو مضبوطی اور روشنی عطا کرے۔ انہوں نے سینے پر صلیب بناتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور ایک بغلی دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ فادر کے جانے کے بعد کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر جانے کے لیے مڑی۔ گرجے کے وسطی حصے میں پہنچ کر وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ممبر کی کوسی سائبان پر جھکی ہوئی سنہری صلیبیں خاموشی سے سر جوڑے استادہ تھیں۔ مقدس تصاویر دم سادے ایسے منجمد آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ مڑنے لگی تو اس کے کانوں نے ایک مدھم سرگوشی سنی، اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اسے بے چینی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر شے پرسکون تھی۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آواز آرائشی پھولوں ڈالیوں سے مرسی سنگی ستونوں اور کوسی چھت سے ٹکرا کر چہار سو بکھر گئی۔ اس بار اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آواز کہاں سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ افضل ان میں محبت ہے۔ اس کے چاروں اور ایک آواز گردش کرنے لگی۔ اب کلیسا کے ہر گوشے سے ایسی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ کٹہرے اور اسے ستونوں سے جوڑنے والے پتھر میں نصب شدہ ننھے فرشتے پکار رہے تھے۔ ٹھنٹھناتا پیتل، میڈونا کنواری مریم علیہ السلام کی شیبہ کے چہرے کا ایک ایک خط پور رہا تھا۔ افضل ان میں محبت ہے۔ جنجناتی جانچ، مسیح علیہ السلام مصلوب کے ہاتھوں میں گڑی میخیں صدائیں دے رہی تھیں۔ آوازوں کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ آوازیں مسلسل اس کے تعاقب میں تھی۔ کون سی محبت؟ وہ کیسی محبت ہے جس کے بنا انسان ٹھنٹھناتا پیتل ہوتا ہے؟ میں نے وہ محبت کیوں نہیں کی؟ اس محبت کے بغیر میں کیسے زندہ ہوں؟ میں کسے محبت سمجھتی رہی؟ وہ محبت کیوں نہیں کی میں نے جو سکون دیتی ہے، جو پناہ میں لیتی ہے؟ میں نے وہ محبت کیوں کی جو جلا ڈالتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے؟ اس کی آنکھیں درد میں ڈوب کر نئے سرے سے رسنے لگی تھی۔ اس کے دل پر منو وزنی سل دھر گئے تھے۔ اس نے جسم کی چاہ کی تھی، اور جسم کی چاہ زعفران کے کھیت جیسی ہوتی ہے، دور سے بھڑکتی ہوئی، دور سے لبھاتی ہوئی۔ اس کی شوخ رنگت اور تیز خوشبو دور سے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ سونگھنے والا کھنچا چلا جاتا ہے، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جوں جوں فاصلہ سمٹتا ہے، جوں جوں نزدیکی بڑھتی ہے، خوشبو ناقابل برداشت حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ رنگت آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے۔ خوشبو کی تندی ایسی ہوتی ہے کہ دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں۔ انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محبت تو سفیدے کا پیڑ ہوتی ہے، پرشکوہ اور مدھم، بھڑکتی نہیں، لوپ نہیں جگاتی، تجسس نہیں ابھارتی، پتی پتی خوشبو سے لدی ہوتی ہے، مگر خوشبو کی ایک بوند بھی جھلک کر بھید نہیں کھولتی۔ خوشبو ہوتی ہے مگر مستور ہوتی ہے۔ ذرا سی ٹھیسیں لگنے پر ہوا میں مشک نافے پھوٹنے لگتے ہیں۔
جو سفیدے کے پیڑ کا مالک ہو وہ تمام عمر خوشبوؤں میں گھرا رہتا ہے، مگر خوشبو ایسی جو آسودگی بخشتی ہے، جو دھیرے دھیرے سہلاتی ہے۔ اس نے زعفران کے کھیت کو چنا تھا اور قربت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی، اس کے حواس چھن رہے تھے، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پہلے برتن خریدیں یا زیور؟ آج کل تو برتنوں پر بھی زیور جتنی رقم اٹھ جاتی ہے۔ اماں نے اپنے سامنے رکھے چاندی ریشم کے جوڑوں اور کڑھے ٹکے دوپٹوں کے ڈھیروں کو پولے پولے ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے ابا سے کہا۔ چاولوں سے کنکر چنتی کنیز نے آنکھوں میں شرارت بھر کر عائشہ کو دیکھا تھا، مگر وہ تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ املی کے سائے میں کھاٹ سے ٹانگیں لٹکائے پاؤں کے انگوٹھوں سے کچے فرش کو کرید رہی تھی۔ ابا اماں کی بات سن کر ہنسے تھے۔ کھیسے میں دھیلا روپیہ نہیں اور بات کرتی ہے زیور کی، پتہ بھی ہے سونے کا بھاگ کیا ہے؟ جو بھی ہو کوئی ٹوم چھلا تو بنوانا ہی پڑتا ہے، دھی کو نکوں کونوں بچی تو نہیں توڑ سکتے نا۔ سونے کے بھاگ کو میری بالیاں اور 2 کنگن کس دن کام آئیں گے؟ ابا نے ٹھنڈی آ بھری۔ ان زیوروں سے کیا بنے گا؟ عبدالرحیم نمودیا آدمی ہے، اسے اتنا داج چاہیے جو اس کا گھر بھر دے۔ مجھے تو وہ ڈانو ڈول لگتا ہے۔ پچھلی بار جب ٹیلی فون پر بات ہوئی تو کہنے لگا، کریم بخش جہیز بے شک لعنت ہے، پر دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں کی باتیں جینا حرام کر دیتی ہیں، ناک نہیں رہتی۔ اماں نے یوں آنکھیں سکیڑ کر عائشہ کو دیکھا جیسے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، پھر روح پہلے تاروں والے شنگرفی دوپٹے کا گولا سا بنا کر گود میں رکھ لیا اور نحیف آواز میں بولی، تو کوئی غلط نہیں کہتا، داج تو دھیوں کے کام آتا ہے، سوہروں نے کیا کر لینا ہے اس سے؟ نویں زمانے میں تو پریشانیاں ہی بڑی ہیں۔ جب میں ووٹی بنی تھی تو بند کی دار چھینٹ کی قمیض پہنی تھی اور دوسرے دن سوسی کے سوٹ اور ٹسر کے دوپٹے میں اوپلے لگا رہی تھی۔ آج کل تو لہنگے غرارے فراقیں سونے چاندی کے تیکھے لگتے ہیں۔ تو بیچ دے وہ پلاٹ، 4 مرلے تھا نا، ہمارے کس کام کی، دفع مار۔ ابا نے جوتے سے پاؤں نکال کر ٹانگ سمیٹی اور جوتے کو زمین سے ٹکرا کر گرد جھاڑنے لگا۔ ہم تیاریاں کرتے رہیں اور اگلوں کی مرضی ہی نہ ہو، پہلے بات تو صاف ہو جائے۔ عبدالرحیم کی گھر والی ہم سے رشتہ کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے، تو بھی جانتی ہے اس بات کو۔ عبدالرحیم کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، صاف صاف ہاں تو اس نے بھی نہیں کی تو داج بنانے کے پیچھے پڑی ہے تو۔ بر تو ڈھونڈنے دے پہلے۔ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اجی کو بلا لیتے ہیں ادھر، اس کی مرضی ہو تو پھر بات چلائیں گے۔ او نا، ابا جلدی سے بولے، نا بھائی نا، مجھے شرم آئے گی، میں ایسی بات اپنے منہ سے کیسے کر سکتا ہوں؟ تیری بھی الٹی ہی مت ہے، پڑھی لکھی ہوتی تو کبھی ایسی کملوں والی بات نہ کرتی، جاہل جو ہوئی، اچھا مشورہ تو دے ہی نہیں سکتی۔ اماں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو نہ کر بات، میں کر لوں گی، اسے بٹھا کر پچھن میں کیا حرج ہے؟ اس کی مرضی پتہ چل جائے تو بات صاف ہو جائے گی۔ اصل تو اس کی رضا ہے نا۔ ہر اتوار تو وہ آتا ہی ہوگا لاہور سے، تو ٹیلی فون پہ اسے آنے کا کہہ دوں گی اور کہنا کہ گھر میں ذکر نہ کرے، سیانہ منڈا ہے، بات کو سمجھ جائے گا، بس تو اسی اتوار کو ٹیلی فون کرتے۔ بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اماں کی توجہ عائشہ کی طرف ہوئی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر شرم کی لالی جھونکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی رنگت اتنی زرد تھی جیسے اس نے چہرے پر ہلدی کا لیپ لگا رکھا ہو۔ وہ گیندے کا ایسا پھول دکھائی دیتی تھی جسے ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعیں قرمزی رنگ میں رنگ رہی تھیں۔ یہ کمرہ ایک طرح سے پرانی اور متحرک شدہ اشیاء کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ 2 ٹوٹے ہوئے جستی ٹرنک اوپر تلے رکھے ہوئے تھے، جن میں کپڑوں کی بچی کھچی کترنے، پرانی کتابیں اور ایسے بوسیدہ سوٹ جو قابل مرمت نہ رہتے ٹھسے ہوئے تھے۔ اوپر والے ٹرنک پر سرخ ٹول کی سنجاف لگامٹ میلا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا، جو اکثر ٹرنک پر سے کھسک کر فرش پہ جھولتا رہتا۔ ٹرنکوں کے پہلو میں 2 بکچے پڑے ہوئے تھے، جن میں وہ سامان بند تھا جو ٹرنکوں میں نہیں سما سکتا۔ دیوار گیری پر اماں کے جہیز کے برتن قطاروں میں رکھے تھے، سلور کی کٹوریاں، پیتل کے گلاس، چھوٹے بڑے کٹورے اور بدنے تام چاندنی کی پلیٹیں، کانسی کے مجھولے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے تھے۔ سال کا بیشتر حصہ ان برتنوں پر گرد جمی رہتی۔ جب کبھی اماں کو اپنے اماں ابا کی یاد ستاتی تو وہ ایک ایک برتن کو اتار کر لیمو اور ریت سے مانچ کر چمکاتی، برتنوں کے ڈھیر میں گھر کے بچپن کو یاد کرتی، آنسو بہاتی اور پھر دیوار گیریوں پر سجا دیتی۔
ان پر نئے سرے سے دھول کی تہیں جمنے لگتی۔ ایک گوشے میں باسی روٹیاں پھینکی جاتی تھیں، ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی ہوتی۔ دوپہر میں کسی کا جی چاہتا تو ادھر آ پڑتا۔ عائشہ دن چڑھے سے شام ڈھلے تک اس کمرے میں چارپائی پر لیٹی رہتی، ایک ایک چیز کو گھنٹوں تکتی رہتی۔ کبھی جب اماں اسے اس طرح پڑے دیکھ کر چڑ جاتی اور جھلا کر بگو پر چلانے لگتی تو وہ برساتی میں جا بیٹھتی۔ یہ دو جگہیں اس کی پناہ گاہیں تھیں۔ اس روز بھی وہ صبح سے پرانے سامان والے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چول والی چارپائی پر لیٹی تھی۔ کاکسی کے مجھولوں پر پچھلے کئی لمحوں سے نظریں جمانے کے باعث اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ سارے میں پھپھوندی لگی روٹیوں کی باس اور اس کے کپڑوں سے پھوٹتی تیز خوشبو پھیلی تھی۔ عطر کی مہک اور پھپھوندی کی بو کے اختلاط سے عجیب طرح کی مشک نے جنم لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے پانی کی پتلی لکیر کنپٹیوں کی جانب پھسل رہی تھی۔ کیا تو کبھی نہ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میری کسی غلطی نے تجھے ناراض کر دیا ہے؟ میں کیسے تجھے مناؤں؟ یہ کیسی دیوار بیچ ہے کہ تجھ تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے؟ کیا تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ تو کبھی نہ ملے گا؟ میں کتنے اچھے کپڑے پہنوں، کتنی خوشبوئیں چھڑکوں کہ میرا عیب چھپ جائے؟ کیا میں کبھی تیرے سامنے نہ آ سکوں گی، تجھ سے نہ مل پاؤں گی؟ کیا تو کبھی نہ ملے گا؟ کبھی نہ۔ اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ کسے یاد کرتی ہے ایشو؟ ماں نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑی تھی۔ گربا پائی سے چل کر اندر آئیں تو اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کس سے باتیں کرتی ہے؟ ان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے عائشہ کو چونکا دیا۔ شاید وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ اتنا تیز مشک کس چیز کا ہے؟ سانس الٹ رہا ہے۔ ماں نے ناک سکوڑ کر فضا میں رچی تیز بانس کو سونگا۔ یہ تو نے لگایا ہے؟ یہ تو تیرے ابے کا عطر نہیں ہے؟ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ یہ عطر کی شیشی بڑی پیٹی میں پڑی رہتی تھی۔ ابا جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تو عطر ضرور لگا کے جاتے۔ تو نے نہا لیا ہے اس سے؟ ساری شیشی خالی کر دی ہے کیا؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے ہے کڑیے۔ اچانک اماں خاموش ہو گئیں۔ انہیں شدید دھچکا لگا تھا۔ عائشہ نے ان کے نئے جوڑے میں سے ایک پہن رکھا تھا جو انہوں نے اس کے جہیز میں رکھنے کے لیے سلوائے تھے۔ تو نے تاج کا سوٹ پہن لیا؟ کس واسطے؟ اتنی گرمی میں کیوں پہنا ہے تو نے ریشمی جوڑا؟ داج کا جوڑا بیاہ سے پہلے پہننا برا شگن ہوتا ہے۔ کسے دکھانا تھا تو نے؟ بولتی نہیں؟ کیوں اتنا خوشبو چھڑک کر نواں جوڑا پہن کر بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ چالیں بی بی دھیوں کے نہیں ہوتے۔ بھلے وقتوں میں خوشبو والے صابن سے منہ نہیں دھوتی تھیں کواری کڑیاں، برا سمجھا جاتا تھا۔ ہار سنگھار نہیں کرتی تھیں، بڑے شرموں والے زمانے تھے۔ چندریے مجھے کوئی دکھ نہ دینا، مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں نرمی مگر آنکھوں میں وسوسے کل بلا رہے تھے۔ باہر سے کنیز بھاگی ہوئی آئی، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ اماں بات کر کے آ گیا ہے ابا، اجی آ رہا ہے اگلے اتوار کو۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ عائشہ کو یوں لگا جیسے اس کے سینے میں دل کے مقام پر خنجر گاڑ دیا گیا ہو۔ دروازے کے ادھ کھلے کواڑوں سے اندر آتی روشنی آگ کی لاٹ بن کر فرش کو چاٹتی ہوئی اس کی طرف پڑ رہی تھی۔ پھپھوندی لگی باس روٹیوں کی بدبو عطر کی تیز مہک کو بچاڑ کر سارے کمرے میں چکرانے لگی تھی۔ باہر صحن میں اماں رنگین پایوں والی پیڑھی پر بیٹھی بگو سے کہہ رہی تھیں، کالج کی ہوا لگ گئی ہے، پہلے ورگی نہیں رہی، یہ تو جیسے کوئی اور ہے، کوئی دوسری، کوئی کالج کی کڑی۔ نماز میں بھی کوتاہی کرنے لگی ہے۔ پہلے بانگ کی آواز کان میں پڑتے ہی وضو کر بیٹھ جاتی تھی، اب بانگ ہوتی رہے، لکڑ ٹوٹ پڑے، ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے، ہلتی ہی نہیں ہے۔ ربا خیر، سونیا ربا خیر میرے مولا۔ شادی کی مووی تیار ہو گئی ہے، کل صبح مووی اور تصاویر ڈیڈ کو بھیجوا دوں گا۔ وہ گھر کے سامنے سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے جب انہی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا۔ ایک کال کلیجی اسٹریٹ لائٹ کے گرد جمع ہونے والے پراندوں پر چپٹ رہی تھی۔ جب وہ لائٹ کے قریب جاتی تو اس کے سیاہ پروں کے باعث سڑک پر کالے دھبے بکھر جاتے اور انیل کا چہرہ چھپ جاتا۔ جاسیہ کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کال کلیجی اپنے پروں کو لائٹ کے گرد لپیٹ دے اور وہ انیل کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ فریب دیتے ہوئے کسی شخص کا چہرہ کتنا مکروہ نظر آتا ہے۔ اس نے زندگی میں بہت جھوٹ بولے تھے اور ایک بار بھی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ جھوٹ اس کے چہرے پر کس رنگ کی استرکاری کرتے تھے۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ ڈیلیوری کے موقع پر پتہ ہے
میں تمہیں کیا گفٹ دینے والا ہوں؟ یقیناً تمہیں نہیں معلوم، تمہاری اپنی گاڑی کی چابی۔ اس نے لہجے میں ڈرامائی تاثر پیدا کیا۔ خاموش کیوں ہوں؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں دے رہا تمہیں، بالکل نیو برانڈڈ چمچماتی ہوئی کار ہے۔ کم آن یار، تمہیں خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ یہ مسائل ہمیشہ نہیں رہیں گے، بس تھوڑے عرصے بعد ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پروانوں پر جھپٹتی ہوئی کال کلیجی کو دیکھتے ہوئے فقط اتنا کہا تھا، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ انیل صوفے پر گرتے ہوئے بولا، کافی کا موڈ ہو رہا ہے۔ تم عیسائی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، جیسے اس کے جملے کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو، پھر ایک طویل سانس بھری۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، میں اب تک کرسچن ہوں، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور بس۔ تم نے کہا تھا تم اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو۔ میں کیوں چھوڑ دیتا؟ میں اپنے مذہب سے مطمئن ہوں، مجھے اس مذہب کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب پر اعتماد نہیں، تو کیوں چھوڑتا؟ تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے لیے ان باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کسی مذہب سے کیا لینا دینا؟ تم تو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، تم نہ مسلم ہو، نہ عیسائی ہو، نہ یہودی، تم تو کسی بھی حوالے سے خدا پر یقین ہی نہیں رکھتی، تمہیں تو کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں رہی۔ اسے لگا اونیل نے اسے گالی دی ہے، اس کے الفاظ تازیانے بن کر لگ رہے تھے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کسی مسلم کی بیوی رہو یا کرسچن کی، جب تمہاری نظر میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ فرق پڑتا ہے، میں مسلمان ہوں، ایک مسلم عورت عیسائی مرد کی بیوی نہیں ہو سکتی، ہمارا تعلق جائز نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم اس چیز کو ایشو کیوں بنا رہی ہو۔ تم سے شروع کی چند ملاقاتوں میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ تم مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہو اور پابندی سے دور بھاگتی ہو۔ میں نے تب اسی لیے مسلم ہونے والی بات مان لی تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ میرا خیال تھا وقت کے ساتھ ساتھ تم ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ دیکھو، کرسچینٹی کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں۔ تم بے شک عبادت نہ کرو، بے شک چرچ میں جا کر کرائسٹ کے سامنے نہ جھکو، مگر کم از کم اسے درست حوالے سے پہچان لو۔ یہ میری خواہش ہے کہ تم کرسچینٹی اپنا لو۔ میں تمہیں فادر کے پاس لے جاؤں گا، تمہارے دل میں جو بھی شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، تم یسوع مسیح کی پناہ میں آ جاؤ گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا سکون ہے۔ میں چاہتا ہوں خداوند کی نظر میں ہمارا تعلق جائز ہو جائے۔ میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں کرسچینٹی کی سچائی کے ثبوت میں 1000 دلائل دے سکتا ہوں۔ اس نے گردن جھکا لی تھی۔ وہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دلیل بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسے اپنے مذہب کی سچائی پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی ایک دلیل کو بھی درست طور پر پیش کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں بپتسمات دے کر مسیح جماعت میں داخل کر لیا جائے گا، یہ بہت آسان ہے۔ میری خاطر میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی قربانیاں اس قابل نہیں تھیں کہ انہیں اگنور کیا جا سکتا۔ میرا بچہ، اس کا کیا ہوگا؟ بچہ باپ کے مذہب پر چلے گا، میں اسے ایک اچھا کرسچن بناؤں گا۔ میرا بچہ مسلم ہوگا۔ وہ بپھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تم سے اور تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کرسچن ہو جاؤ، ہم بہت اچھی زندگی بسر کریں گے۔ ذرا سوچو، میں تمہیں چھوڑ دوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ میری ماں نے مجھے اللہ سے خوف کھانے کو کہا تھا، میں اس سے نہیں ڈری، اور جب تم نے مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی تو میں تم سے ڈر گئی۔ میں نے اللہ کو چھوڑا تھا، تم مجھے چھوڑ دو تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ یکدم تم پر اسلام کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ کیا رکھا ہے اس نام نہاد مذہب میں؟ جو چند اچھے اصول اسلام میں موجود ہیں وہ توریت اور انجیل سے لیے گئے ہیں، اس کے سوا بس لچھے دار باتیں ہیں، پیچیدہ عقائد ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان رسوا ہیں، اس کی تاریخ بربریت اور خون ریزی سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے نفرت ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جاسیہ نے اتنے زور کا تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا کہ اس کا منہ گھوم کے رہ گیا تھا۔ وہ خود حیران تھی، پتہ نہیں اس کی باتوں نے کیسی آگ بھر دی تھی کہ وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کا سارا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ انیل اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھا اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ اس وقت
دروازے سے قریب کھڑی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر جا گری۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپا کے رونے لگی۔ اسے اپنی اماں سے کی ہوئی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، وہ سارے جھوٹ جو اس نے بولے تھے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ آنکھیں کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے کوئی پناہ چاہیے تھی جس میں وہ خود کو چھپا لے، اسے کوئی آسرا درکار تھا، لیکن وہ تنہا تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ریت کی قبر میں دھیرے دھیرے دفن ہو رہی ہے۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ اس کمرے میں تھی جس میں دیواروں کے ساتھ زنگ آلود لوہے کی الماریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد عجیب الخاقات پر چھائیاں ناچ رہی تھیں۔ اس نے دیوار پر سوئچ بورڈ کو ٹٹول کر لائٹ جلائی اور دیوار کے ساتھ لگ کر دوبارہ نیچے بیٹھ گئی۔ لوہے کی الماریاں خاموش تھیں، دیواریں چپ تھیں، صرف اس کی ہچکیوں کی آوازیں وقفے وقفے سے سکوت کو تاراج کر جاتی۔ وہ روشن دان کو دیکھنے لگی۔ روشن دان بند تھا، شیشے پر سفید پینٹ کے دھبے تھے۔ یک بارگی قریب ترین الماری کے پاؤں سے چھت کی سمت ایک آواز نے لہرایا۔ تو سمجھتی تھی کہ تو شہتوت کی گیلی شاخ ہے جو لچکتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ یہ تیری بھول ہے، تو کیکر کی سوکھی شاخ ہے جس پہ ذرا وزن پڑا تو ٹوٹ جائے گی۔ یہ جملے شاید بہت عرصے پہلے کسی عورت نے اس سے کہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا وہ عورت کون تھی۔ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود اسے یاد نہ آ سکا کہ وہ کہاں ملی تھی۔ اس کا چہرہ ذہن سے محو ہو چکا تھا، لیکن اس کی کہی ہوئی باتوں کا مفہوم اسے بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ شہتوت کی گیلی ڈالی نہیں تھی، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ نہیں لچک سکتی تھی۔ وہ تو کیکر کی خشک شاخ تھی، اس کی اوقات سے بڑھ کر بوجھ پڑا تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ کوئی شوق سے نہیں گرتا، پیر پھسل جاتا ہے۔ تو گری تو کون نکالے گا؟ اس نے ہاتھ نہ پکڑا تو بتا کیسے نکلے گی؟ کون نکال سکتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے بنا؟ آواز الماریوں کے بیچ دیواروں کے درمیان کسی ایسی چڑیا کی طرح بھٹک رہی تھی جسے باہر جانے کی راہ سجھائی نہ دیتی ہو۔ وہ بالکل بھول گئی تھی یہ جملے کس نے کہے تھے۔ شاید کہنے والی نے کچھ اور بھی کہا تھا، لیکن کیا اسے یاد نہیں تھا۔ اسے بہت دیر سوچا مگر بے سود۔ اس بھولی بسری عورت کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ اٹھی اور ایک الماری کے پٹ کھول کر کتابوں کو الٹنے پلٹنے لگی۔ الماری کے خانوں میں کتابیں، فائلیں، خطوط کے پلندے ٹھسے ہوئے تھے۔ کئی کاغذات اس قدر بوسیدہ تھے کہ ہاتھ لگانے سے راکھ کی طرح جھڑنے لگتے۔ اسے ساری الماری کھنگار ماری، ایک ایک کتاب، کاغذ کے ایک ایک پرزے کو دیکھ لیا۔ اسے وہ نہیں مل سکا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کمرے میں 5 الماریاں تھیں اور سب کے سب کاغذوں کتابوں سے اٹی پڑی تھیں۔ وہ کن پٹیاں مسلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب اسے کس الماری کی تلاش لینی چاہیے۔ یہ دوسری الماری، یا شاید وہ والی الماری تھی جو انتہائی کونے میں رکھی ہوئی تھی، یا شاید وہ جس کے دیوار کے ساتھ روشن دان کے نیچے تھی۔ ہر الماری کو دیکھ کر اسے شہبہ ہوا ہونے لگتا کہ اسے مطلوبہ شے اسی الماری سے ملے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ اس عورت کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ایک روز ان 5 الماریوں میں سے کسی ایک کو بلا مقصد کھنگالتے ہوئے اسے قرآن پاک کا نسخہ نظر آیا تھا، اور بغیر کھولے اس نے واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا تھا۔ اب اسے اسی کی تلاش تھی۔ اسے وہ کتاب چاہیے تھی۔ اسے کسی ایک آیت، کسی ایک حرف کی ضرورت تھی جو اللہ سے متعلق تھا۔ وہ اٹھی اور دوسری الماری کی طرف بڑھی۔ وہ کرم خوردہ کتابوں کو نکال نکال کر دیکھنے لگی۔ پہلے خانے سے آخری خانے تک اس نے ساری کتابیں دیکھ ڈالیں۔ اسے قرآن پاک نہیں ملا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے تیسری الماری کی تلاش لینے لگی۔ وہ کتابوں کو دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر فرش پر اچھالتی تھی۔ اس نے ساری الماری خالی کر ڈالی۔ اس کی پشت پر کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ گرد سے اٹ گیا تھا۔ اس کے بالوں میں کاغذ کے بے شمار پرزے اٹکے ہوئے تھے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نکڑ میں رکھی الماری کے قریب چلی گئی اور وہی عمل دہرانے لگی۔ وہ کتابوں کو باہر پھینکتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس الماری سے اسے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی اور کتابوں کے ڈھیر پر گر کر اونچی آواز سے رونے لگی۔
اس کی آنکھوں میں اتنی گرد جمع ہو گئی تھی اسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اب صرف ایک الماری بچی تھی، اگر اس میں بھی اللہ کی کتاب نہ ہوئی تو اسے لگا وہ مر جائے گی۔ کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں کو سختی سے رگڑتی ہوئی اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے 5ویں الماری کے پٹ کھولے۔ اب وہ کتابوں کو نہایت آہستگی اور سست روی سے دیکھ رہی تھی۔ تیسرے خانے کی پہلی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا۔ وہ قرآن پاک تھا۔ اس نے اندھی آنکھوں کو پھاڑ کر کتاب کو پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ واقعی قرآن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ گرد جمے اوراق کو بے تحاشا چومتے ہوئے وہ عین بلب کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے عربی پڑھنا نہیں آتی تھی۔ بچپن میں محض ایک دفعہ قرآن پاک پڑھا تھا، مگر اس کے بعد کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فراموش کر چکی تھی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے حروف کو شناخت کرنے کی کوشش کی اور ہجے کر کے اٹک اٹک کر پڑھنے لگی۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی اور تھوڑی سی دیر بعد جسم کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ الفاظ ادا کرنے میں اسے سخت دقت پیش آ رہی تھی۔ بے بسی کے مارے وہ پھر سے رونے لگی۔ سطروں کے نیچے نہایت باریکی لکھائی میں ترجمہ لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مٹی کے ذرات کی ایسی چبھن تھی کہ وہ اردو میں لکھے تراجم کو بھی واضح طور پر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گیلی گدلی آنکھوں کو زور سے رگڑ ڈالا اور جھک کر باریک حروف کو اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ جب آسمان پھٹ پڑے اور تارے جھڑ پڑے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، اور جب قبریں کریدی جائیں، تو ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اپنے کرم والے رب سے۔ آنسوؤں کے گولے نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آنکھوں میں تنی مٹیالی دھند کی چادر نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا۔ اسے کن چھری سے ذبح کیا جا رہا تھا۔ درد کی شدت اس سے برداشت سے باہر تھی۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ وہ قرآن کو سینے سے بھینچ کر چلانے لگی۔ اس کا پورا وجود ایک ٹھیس بن گیا تھا۔ ہر مسام سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی۔ قرآن کو سینے سے لگائے کمرے کے طول و غرض میں بھٹکتی رہی تھی۔ نہ جانے کس وقت اس پر غنودگی طاری ہوئی۔ کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک الماری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ قرآن اب بھی اس کے بازو میں موجود تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھومتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی، قرآن کو الماری میں چھپا دیا اور پھر سے نیچے بیٹھ گئی۔ انیل آہستگی سے چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے اس کے قریب رکھ کر وہ خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں ساری رات نہیں سو سکا۔ مجھے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بھول جاؤ ساری بات کو۔ میں تمہیں مذہب بدلنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ ہم اپنے اپنے مذہب میں قائم رہتے ہوئے بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ تم ٹینشن مت لو۔ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں۔ تم کھانا کھا لو پلیز، رات سے بھوکی ہو۔ ان دنوں تمہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں دکھ نہ دوں۔ بچے کی زندگی اور صحت کے لیے تمہارا خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کریں گے۔ پلیز کھانا کھا لو۔ وہ منت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ جاسیہ کا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی انیل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں سوری کہہ رہا ہوں، آئندہ میں محتاط کروں گا۔ تم بھی اپنے رویے میں تھوڑی لچک پیدا کرو۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ آئی سویئر مجھے تم سے محبت ہے۔ انیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار پر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لمس کسی جلد ہیلے کا لمس تھا، نم رستا ہوا، کراہت انگیز۔ اس نے جھرجھری لے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ انیل کا چہرہ نظروں میں آتے ہی اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ غلیظ پھوڑوں سے بھرا ہوا مکروہ چہرہ، پیپ سے لتھڑے زخم۔ وہ گھسیٹ کر پرے ہو گئی۔ ایسا ہی چہرہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ مجزوم بھکارن اسے یاد آ گئی، اور یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اسے کوڑی کہہ رہی تھی۔ کوڑی ہے، ایک کوڑی ہے۔ ایک وحشت بھرا کہکا زہریلی بھڑکی مانند اس کی کان میں بھن بنایا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں کی جانب گئی تھی۔ وہی ادڑی ہوئی جلد والے چرے پھٹے ہاتھ
गुलाबी गुणों से पुरकलाइयाँ, लेसदार मवाद से भरे हुए आबले। वो अपने हाथों पर आंखें गाड़े पागलों की तरह चीखने लगी। तेवी कोड़ी है, तेरो मन की बथेर माँ कोड़ी है। हवा में जहरीली सरगोशियां सरसरा रही थीं। वो जो सोनी चमड़ी में कोट छुपाए फिरते हैं, तो इनसे घिन क्यों नहीं खाती? इसे कुछ फासले पर एक कोढ़ी अपने गलीज हाथ इसकी तरफ बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। वो सब देखता है, वो सब के भेद जानता है, अंदर की बातें जानता है। वो तुझसे घिन खा गया तो पता क्या करेगी। इसे एक आवाज के सिवा इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। मेरी किस गलती ने तुझे नाराज कर दिया? मैं क्या करूं, तुझे कैसे मनाऊं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तेरी नाराज़गी सह सकूं। मान जा, मुझे अपनी पनाह में ले ले। तेरे बगैर मैं घुल घुल कर ख़त्म हो रही हूँ। अगर तेरी यही रज़ा रही तो मुझे एक ही बारी मौत दे दे। मैं गीली लकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता राख बन रही हूँ, तो एक ही बार मुझे जला डाल, जैसे तनव्वर में गिरने वाला तिनका एक लम्हे से पहले फना हो जाता है। वो ना आए। अगर वो आ गया तो मेरे जिस्म से फूटती बदबू सब जान लेंगे। लोग मुझसे घिन खाएंगे। तू रोक ले इसे ना आने दे। तू रोक सकता है, सिर्फ तू। अगर इसे आना है तो सुबह होने से पहले मुझे मौत दे दे। मैं मर जाना चाहती हूँ। वो सारी रात गिड़गिड़ाती रही थी। सुबह हुई लेकिन वो जिंदा रही। हर आहट पर इसकी नज़र दरवाजे की ओर रेंगने लगती। अम्मा गुड़ वाली रोटियां पकाते हुए कोई लोक गीत गुनगुना रही थी। कनीज सेहन में बिखरे इमली के पत्ते और बग्गू की मेंगनियां समेटते हुए झाड़ू को चनोर की माने लहरा रही थी। और आप ही आप होंठों में ही मुस्काए जाती। अब्बाजान जानबूझकर सुबह सवेरे घर से निकल गए थे ताकि अम्मा अज्जी से तन्हाई में बात कर सकें। धूप अभी आंगन में नहीं फैली थी। अम्मा मुर्गियों को डरबे से निकालते हुए बैरूनी दरवाजे की सिमत देख रही थी। कनीज दरवाजे के पास बिला मकसद झाड़ू लगा रही थी। जब झाड़ू के तींगे भूरी पेशावरी चप्पल तले आ गए, आयशा ने अज्जी को दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा था। सुंबल के दरख्त पर चील का घोंसला था। चील तरह तरह करती दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रही थी। टेटियां आसमान की सिमत गर्दनें उठाए बारिश की आस में बीन करती थीं। अज्जी के कदमों की धमक यूं गूंजी थी जैसे ढोल पर क़िमची से ज़रब लगाई जा रही हो। इसने किसी से बात नहीं की, कनीज़ के सलाम का जवाब नहीं दिया। अम्मा के साथ अंदर कमरे में चला गया था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कनीज़ दरवाजे से कान चिपकाकर खड़ी हो गई। आयशा ने राख राख बदन को घसीटने की कोशिश की और कई करनों की मुसाफत तय करके पुराने सामान वाली कोठरी में पहुंची। कच्ची दीवारों का सहारा लेके वो ज़ेर लबी में बोलने लगी। तूने मुझे छोड़ दिया है। मेरी आवाज़ तुझ तक क्यों नहीं पहुंचती? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वक्त किसी गाढ़े माया की तरह रेंग रहा था। अज्जी के बोलने की मध्यम आवाज़ इसके कानों में यूं जैसे वो किसी कुएं की तह में बैठा बो रहा हो। फिर इसने अम्मा को चीखते सुना था। इसकी टांगों से जान निकल गई। इसका निचला धड़ जोर से कांपा। वो राख की तरह ढेर हो गई। कदमों की चाप इसकी सिमत में बढ़ रही थी। कनीज़ ने दरवाजे से अंदर झांका। वो रो रही थी। एक जलती निगाह इस पर डालकर कुछ कहे बगैर लौट गई। इसकी आंखों से फूटती नफरत की चिंगारियां हवा में मुअल्लक हो रही थी। मैं किसी और की नज़रों में नहीं आना चाहती। मुझे अपने पास बुला ले। मुझे लोगों की नज़रों से बचा ले। मेरा हाथ ना झटक। मैंने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया। तू बेशक मेरी बेगुनाही साबित ना कर, पर मुझे छुपा ले, लोगों की नज़रों से छुपा ले। मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह मुझे मौत दे दे, इससे पहले कि कोई और मुझे देखे। मेरी इसे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वो अज्जी की महज एक झलक देख पाई थी। वो लंबे लंबे ढक भरता सहन पार कर गया था। कवाड़ के दर से इसने अम्मा को तनूर की सिमत जाते देखा था। वो झुककर एक लकड़ी उठा रही थी और अब इनका रुख इस कमरे की तरफ था। इसने आंखों पर सख्ती से हाथ जमाकर चेहरा घुटनों में छुपा लिया था।